السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایک نیا ویلوگ لے کر آپ کی خدمت میں آج میں پھر حاضر ہوں۔ آپ سے بہت گزارش کروں گا کہ بھئی جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کر لیا وہ تو بٹن کی طرف ہاتھ بھی نہ لگائیں بالکل بھی، ورنہ انسبسکرائب ہو جائے گا۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو، تو وہ سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کا جو بٹن ہے اس کو بھی دبا دیجئے۔ اور اب ہم جو ہے وہ ٹک ٹاک پر بھی ہیں، تو ٹک ٹاک پر ہمارا زیب قریشی ٹی وی جو ہے یہ ہمارا چینل کا نیم ہے، آپ وہاں جا کے اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہم آن لائن بھی دستیاب ہیں، مطلب ہے کہ ہم لائیو پروگرام کر رہے ہیں ٹک ٹاک پر۔ فی الحال ٹک ٹاک پر ہمیں یہ سہولت میسر آئی ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ جناب آج آپ کو میں کیا بتاؤں، بس نہ پوچھئے دل کے اربع آنسوؤں میں بہہ گئے۔ ہم فلسطینیوں کو مار کے بھی تنہا رہ گئے، بات پوچھئے۔ جناب آج وہ کہتے ہیں نا پنجابی دے وچ کی کہندے نے، او جئی تئی پھیر دینا، ایسی کی تیسی کر دینا۔ آج ایران نے، میں رات بھر میں دیکھتا رہا، لڑائیاں چل رہی ہیں، بم چل رہے ہیں، میزائل چل رہے ہیں۔ ایران کے اوپر اٹیک کیا اسرائیل نے، اس وقت میں جاگ رہا تھا، تو جئی تئی پھیر کے رکھیے جناب اسرائیل نے، پھر ادھر سے ایران نے حملہ کیا۔ لیکن دیر شیبہ یا دیار شیبہ اس کا نام ہے شہر کا، وہاں پر صبح اٹیک کیا ایران نے اور ایک میزائل مارا اور کمال کر دیا۔ قیامت صغریٰ وہاں پر تھی، وہاں لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یعنی یہ سمجھ لیں آپ کہ وہاں پہ جو ان کے فوجی ہیڈ کوارٹر تھا، جو فوجی بیرکس تھیں، جو ان کے علاقے تھے، پھر جو مائکروسافٹ کمپنی تھی اس کے اندر بڑے پیمانے پہ آگ لگی۔ اور لوگوں کا یہ کہنا ہے جو وہاں پر موجود ہیں، جو بیچارے، ویسے تو سینسر ہے وہاں پہ، آپ بنا کے کچھ بھیج نہیں سکتے، لیکن بری طریقے سے آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قدرت کا مکافات عمل۔ یہ ہے قدرت کا مکافات عمل۔ میں ایک دن سوچ رہا، یا اللہ کیا ہم تیرے بندے نہیں ہیں میرے مالک؟ یہ فلسطینی مر رہے ہیں، پھر وہاں پہ جو بیچارے عیسائی کرسچن ہیں ان کو بھی مارا انہوں نے۔ اور اچھا ہم تو چلو نفرت کرتے ہی ہم سے، مسلمانوں سے، عیسائیوں سے کیوں کرتے ہیں؟ پورا عیسائی ورلڈ تو تمہارا ساتھ دے رہا تھا۔ جب بھی کسی عیسائی کو دیکھتے ہیں بیچارے کو، اس کے منہ پہ تھوک دیتے ہیں۔ وہ جو ننیں ہوتی ہیں، جو پادری ہوتے ہیں، پریسٹ ہوتے ہیں، بھئی ہر انسان کو دنیا میں رہنے کا حق ہے، اور ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کا پرچار کرے، لیکن ایسا نہیں کہ بائی فورس۔ جناب زبردست لڑائی ہو رہی ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اس وقت لاشیں بچھی ہوئی ہیں، لاشیں، اور بڑی زبردست لڑائی ہو رہی ہے وہاں پر۔ کل تک رشیا نے کہا تھا کہ جی اگر تیسری پارٹی نے انوالو ہونے کی کوشش کی تو ہم پھر آ جائیں گے۔ آج پوتین نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ اگر امریکہ تو نے اگر مداخلت کی تو پھر یہ تیری اور میری لڑائی ہے، پھر ہماری اور تمہاری لڑائی ہے۔ جناب یورپ جو ہے وہ ایک دم سے ٹھٹک گیا ہے، یورپ کو فکر پڑ گئی ہے کہ کیا ہے۔ لیکن اس معاملے میں جو فرانس کا جو صدر ہے میکرون، میں اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہوں گا۔ وہ واقعی دور اندیش آدمی ہے، وہ اس نے جو ہے اس پنگے میں نہیں لیا اور وہ دور ہی دور رہا۔ انہوں نے کہا جی نیڑے آنے کی ضرورت نہیں، دور ہی دور رہو، صحیح ہے۔ لیکن ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب تھے وہ بھی اب دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ بھئی نہیں، لڑائی اچھی چیز نہیں ہے، مذاکرات ہونے چاہیے۔ اور آج میرے خیال میں آج جنیوا میں کہیں پہ آج مذاکرات چل رہے ہیں ان کے، تو وہاں پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایران نے صاف کہہ دیا ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ دا وار، چونکہ جو وار اسٹارٹ کی ہے وہ اسرائیل نے اسٹارٹ کی ہے۔ اسرائیل اٹیک فرسٹ۔ اسرائیل نے آج ہی کے دن، یہی دن تھا مجھے یاد ہے کہ آج کے دن اسرائیل نے اٹیک کیا تھا ان کے اوپر۔ بڑا ہی بے رحمانہ اٹیک تھا، کافی ان کے سائنسدان شہید ہو گئے تھے، کافی ان کے جو جرنیل شہید ہو گئے تھے، ان کو بلاک کر دیا تھا۔ جناب آج یہ پتہ لگا ہے کہ بالکل، ذرا آپ کڑی سے کڑی ملائیے گا، کڑی سے کڑی
جیسے ہندوستان نے کہا تھا ارے یہ بھوکے ننگے پاکستانی کیا لڑیں گے، ہم تو ان کو بتا دیں گے۔ جب پورا پاکستان نے ہیک کر لیا تھا ان کے ریلوے اسٹیشن، ان کے کیمرے، ان کے ہر چیز، تو ان کو پھر پتہ لگا کہ پاجی کس پا بکتی ہے، کس بھاؤ بکتی ہے، پھر پتہ لگا۔ ایگزیکٹلی بالکل وہی چیز کی ہے، اور وہ کی ہے جناب انہوں نے کہ کیمرے ہیک کر لیے سارے۔ جو دائر شیبہ ہے اس کے تو جئی تئی پھیر دی۔ اس کے علاوہ جو ہائفا ہے اس کی پورٹس بالکل تباہ ہو گئی ہے، وہاں کوئی کاروبار نہیں ہے۔ جو شپنگ کمپنی ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم اسرائیل نہیں جائیں گے، ان کی اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ تباہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، یہ ہے قدرت کا مکافات عمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹٹ فار ٹیٹ۔ تم نے ابھی تک ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز پہ حملہ کر دیا ہے، لیکن ایران نے ابھی تک نہیں کیا اتنے بڑے پیمانے پہ، لیکن جو آپ کا ڈیمونا ہے، ڈائمونا ہے، ڈائمنڈ ہے، جو بھی ہے، اگر وہ اٹیک ہو گیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے پاس ایٹم بم ہے، آپ نے اس کو آخری ریزورٹس کے لیے رکھا، لیکن یہ میں بات کنوے کر دینا چاہتا ہوں، اگر آپ نے ایٹم بم یوز کیا تو ایران تو بہت بڑا ہے، اس کی تو بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑے بڑے شہر ہیں۔ یا تو آپ پھر ایک ہی جسٹ میں سارے شہروں پہ ایٹم بم گرائیں، اور میرے خیال میں ایسا آپ کر نہیں سکتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا یہ نوٹس کریں کہ اگر چائنا نے یا رشیا نے ایک آدھ بم پھینک دیا اسرائیل کے اوپر تو کیا ہوگا؟ بتائیے کیا ہوگا، بتائیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دونوں ممالک سے، ایک سے نہیں دونوں سے، کہ بھائی لڑائی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن لڑائی شروع کری ہے اسرائیل نے۔ دیکھیں یہ ہے فتنہ گر، ان کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، اور قرآن کی آیت میں کل پڑھ رہا تھا۔ یہ تو مانیں گے نہیں، ان کو تو دماغ میں یہ خناس بھری ہوئی ہے کہ بھئی گریٹر اسرائیل، گریٹر اسرائیل، گریٹر اسرائیل۔ ایک کیا ہوا کہ جو وہ مت تھی نا کہ بھئی بڑا خطرناک ہے، اسرائیل سے کوئی پنگا نہیں لو، وہ ہمارے ملک میں بھی پاکستان میں کوئی لوگ ارے بھائی اسرائیل بڑا، ابھی بھی ہماری صفوں میں بڑے غدار چھپے ہوئے ہیں، بڑے غدار چھپے ہوئے ہیں۔ وہ ایک وہ قریشی، احمد قریشی لڑکا ہے، کیا نام ہے وہ جو پہلے پی ٹی وی پہ کام کرتا، پکا یہودی ایجنٹ ہے، پکا ایک نمبر کا، اس کے اوپر بڑی خاص نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور کچھ اور بھی ہیں جو میں بتا سکتا ہوں، جس میں ایک وہ مزمل آتا ہے، کیا نام ہے، مزمل شاہ، کیا نام ہے اس کا، جو اب عمران خان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، ایک وہ بھی بڑا پکا ایجنٹ ہے یہودیوں کا، وہ ہمیشہ مسلمانوں کی برائی، ایران کی برائی، لگتا ہے اس کو ایران سے اللہ واسطے کا بیر ہے۔ پاکستان کے اندر 95% سنی ہے، 5% شیعہ ہیں، لیکن اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ ایران کی حمایت کر رہا ہے۔ وائی؟ بیکاز ایران سچ پہ ہے، ایران حق پہ ہے۔ ایران کے اوپر حملہ کیا ہے اسرائیل نے، بات یہ نہیں کہ کیوں کیا کیوں نہیں کیا، ہم یہ چلو ہم فور دا سیک آف آرگیومنٹ مان ہی لیتے ہیں کہ جی بھئی ایران کے پاس ایٹم بم ہے، فلانا ڈمکانا ہے، آپ نے حملہ کیوں کیا؟ آپ بات چیت کے ذریعے بات کر سکتے تھے اور سینکشنز لگوا سکتے تھے۔ بیچارہ 46-47 سال سے سینکشنز کو برداشت کر رہا ہے، وہ اور کر لیتا برداشت، لیکن یہ ہے کہ آپ نے مارا۔ پھر اچھا اس کا غم نہیں ہے، دنیا کو غم یہ ہے کہ یو کمپلیٹلی ڈسٹرائیڈ غزہ، فلسطین۔ کہاں ہے غزہ کے پیپل؟ بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور آپ خوشیاں مناتے ہیں، آپ ان کی عورتوں کے کپڑے، ان کی پہن کے برا وغیرہ، اور آپ ناچ کرتے ہو اور دکھاتے ہو، آپ کے فوجی۔ استغفر اللہ۔ ہمارے قرآن میں ہمارے رسول نے ہمیں ایک بات بتائی کہ کبھی کسی کی پکی ہوئی کراپ کو نہ کاٹو، کبھی کسی بوڑھے کو نہ مارو، بچے کو نہ مارو، عورت کو نہ مارو، جو تمہارے خلاف تلوار لے کے نہ آئے اس کو نہ مارو۔ تم نے تو اس کا کسی کا خیال نہیں رکھا۔ اب وہ کل میں دیکھ رہا تھا، نیتن یاہو کہہ رہا تھا دیکھیں اسپتال کو مار دیا، تو بھائی وہ چلیں، وہ تو ایران بائی مسٹیک ایران سے لگ گیا، اور وہ ایران کہہ رہا ہے کہ جی انہوں نے اس اسپتال کے نیچے
اپنے فوجیوں کو چھپایا ہوا تھا اور بات حقیقت تھی، فوٹو نکل کے آ گئے۔ اب بات یہ ہے کہ چلو اگر ایران نے مار بھی دیا، تم نے کیا کیا تھا غزہ کے اندر؟ مور دین 80 ہاسپٹل تم نے تباہ کر دیے، تم نے سارے انسٹیٹیوشنز تباہ کر دیے، یونیورسٹی تم نے تباہ کر دی، بچوں کے اسکول تم نے تباہ کر دیے، یونیسیف کے ادارے تم نے تباہ کر دیے، وہ کھانا نہیں، پانی تم نے نہیں لینے دیا، پانی سب تباہ کر دیا، بجلی تم نے تباہ کر دی، گیس تم نے تباہ کر دی، ہر چیز، پورا جو اسٹرکچر ہے فلسطین کا وہ تم نے بگاڑ کے رکھ دیا، اور آج کہتے ہو کہ جی ہمارے پاس ظلم ہو رہا ہے۔ ہاؤ کم آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کیسے تمہارے پہ ظلم ہو رہا ہے؟ جو اصل میں جو تم کرو گے وہ تم نے تو بس ایک لگایا تھا کہ ہم اس کو، اب تم کہہ رہے ہو کہ جی ایران کے بعد پاکستان کا بھی نمبر۔ ابے بھائی بات سن، پہلے بھی ہم نے تمہیں کہہ دی تھی بات، یہی بات میں ایران کے لیے کہہ رہا ہوں، یہی بات پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہم لوگ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ پہ بلیو ہے ہمارا، اور ہمیں جو ہے یہ بھی یقین ہے کہ اگر ہم مر گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی۔ اور مسلمان ڈرتا نہیں، آپ دیکھیں آپ کے ہاں ذرا سے سائرن بجتے ہیں، لوگ چوہوں کی طرح جو ہے انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، بنکر میں چلے جاتے ہیں، خندقوں میں چھپ جاتے ہیں جا کے، اور جب تم حملے کر رہے ہو تو وہاں پہ تہران کی سڑکوں پہ لوگ جو ہے جشن منا رہے ہیں۔ جشن کس بات کا ہے؟ کہ جو آپ کی مت تھی کہ جی اسرائیل سپر پاور ہے، اسرائیل جس کو چاہے ڈسٹروائے کر دے، اسرائیل یہ کر دے۔ اصل میں تم اترا رہے تھے اپنے ناجائز ابا پہ، کہ ناجائز ابا نے آپ کو F-35 دیا، ناجائز ابا نے آپ کو تمام چیزیں دی، اسلحہ دیا۔ ابھی کل بھی 14 طیارے کارگو اترے ہیں جو کہ جرمنی نے اور امریکہ نے بھیجے ہیں، اسلحوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب ان کے جہاز جا رہے ہیں وہاں حملہ کر کے آ رہے ہیں۔ اب میری بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، جب اسرائیل سب پہ، ایران سب پہ حملے کر رہا ہے تو پھر وہ ان بیسوں کو کیوں چھوڑ رہا ہے جہاں سے جہاز اڑتے ہیں؟ ان بیسوں کو ختم کرے نا، تو جب وہ بیس ہی نہیں ہوں گے تو کیا خاک اڑیں گے؟ یا تو پھر یہ کہ یہ قبرص سے فلائٹ لے رہے ہیں، قبرص سے اڑ رہے ہیں، تو قبرص سے سیدھی سیدھی بات کی جائے کہ بھائی دیکھ ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ہم تیرے کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ترکی کو دھمکی دے دی انہوں نے، ترکی کو کہا کہ ہم تجھے ختم کر دیں گے، پاکستان کو دھمکی۔ مطلب کیا تم بھیا کوئی غنڈے ہو کیا ہو؟ کیا مصیبت ہے؟ میں ایک بات بتا دوں، عروج کو زوال ضرور ہے۔ تمہیں 100 سال ہو گئے، تم ظلم کرتے آئے ہو پہلے دن سے، تم نے کبھی کسی کو اپنا سمجھا ہی نہیں، یہ نہیں سمجھا کہ یہ ہیومن بین ہے، انسان ہے، آپ نے سب کو جینٹائل 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 جینٹائل۔ ایک بات اور بتا دوں، ہٹلر کے ساتھ آپ لڑ رہے تھے تو وہ ایک لڑائی تھی، ایک نظام کے خلاف لڑائی تھی، جو ہٹلر کا نظام تھا یا جو ہٹلر کی بات تھی، لیکن یہاں پر آپ نے اپنا متھا مار لیا ہے ایک قوم سے، وہ ہے مسلمان، اور مسلمان مر جائے گا، اس کے خون میں، اس کی روش میں جو ہے یہ بات داخل ہے، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ ابھی تو جہادیوں کو کال ہی نہیں دیے ایران نے، اگر جہادیوں کو کال دے دے گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہاں تو ہر آدمی یہ کہ بھئی میں مر گیا تو شہید اور بچ گیا تو غازی، صحیح سی بات ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ جو دائرہ شیبہ ہے یا وہ تو بالکل ختم ہو گیا، ایک دم کھنڈرات پہ مشتمل ہو گیا، بڑی مور دین 50-60 جو ہے باڈیز ایٹ اے ٹائم گری ہے وہاں پہ، اور ابھی زخمی ہیں، بہت سے لوگ جو ہے بلڈنگوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ ادھر مائکروسافٹ کی بلڈنگ ہے، پھر تل اویو جو ہے اس کی جو اونچی اونچی ہائی بلڈنگ تھیں وہ بھی جو ہے ڈھیر بن گئی، ڈیبریز میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ اب نیتن یاہو چھپا چھپا پھر رہا ہے، نیتن یاہو کا بیٹا شیلٹر میں گیا، وہاں لوگوں نے اس کی کٹائی لگا دی چنگی طرح، کل آئے تھے آ تینوں دیکھتے ہیں، صحیح ہے۔ نیتن یاہو سوچ رہا ہے کہ میں نے کس بر کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے، یہ بر ہی تو ہے، شہد کی مکھی ہے، سارے مسلمان چمٹ جائیں گے۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی
عرب ہمارا ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ عرب بھی نہیں دیں گے. عربوں کو یہ پتا ہے کہ یہ ہماری یہ جو ہے ڈیفنس لائن ہے ایران. اگر اس دفعہ ایران کو کچھ ہو گیا اللہ نہ کرے تو پھر نیکسٹ ہم تو چوچو کا مربع ہے، نہ ہمارے پاس میزائلیں نہ کچھ ہیں. ہمارے پاس تو یہ شیخ کرتے ہوئے جہاز ہی ہیں. ان جہازوں کا جو جی پی ایس ہے وہ سارا امریکہ کے پاس ہے. جائیے ماریے، کیسے ماریں گے؟ پاکستان نے یہ بڑا اچھا کرا کہ اپنا جو جی پی ایس تھا گوگل سے اٹھا کے وہ چائنا کے اس پہ لے گیا. اسی لیے تو ہماری بچت ہو گئی. ابھی انڈیا سے ہماری جو لڑائی ہوئی ہے، ہم نے امریکن، برٹش یا یورپین کوئی نظام استعمال نہیں کرا، ہم نے سارا چائنیز ٹیکنالوجی استعمال کی ہے. اور ابھی جو کیمرے ہیک ہوئے ہیں دارالشیبہ میں اور ادھر جو آپ نے پورے اسرائیل کے اندر، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا ایران کے پاس ٹیکنالوجی ہے؟ نہیں. یہ اپنے جو چینو بھائی ہیں نا، یہ جو ادھر رہتے ہیں اپنے بیجنگ ویجنگ میں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ میں بڑے کام کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. دیکھیں جی، میں لڑائی کا قائل نہیں ہوں. میں کہتا ہوں بچے وہاں پہ بھی مریں یا یہاں مریں سیم بات ہے، لیکن احساسات کی بات ہے. جب فلسطینی مر رہے تھے تو یہ لوگ ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے. انہوں نے کبھی کوئی ایجیٹیشن نہیں کیا. ہاں دیگر ملکوں میں جو ہے جو یہودی، اچھا یہودیوں میں بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں. سم یہودی آر ویری نائس، بہت اچھے ہیں. اور سم جو ہے یہ صہیونی ہے، زائنسٹ. اب دیکھنا یہ کہ اب کیا ہوتا ہے. بہرحال لڑائی تو چھڑ گئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے فوٹیجز اب آ نہیں رہی ہیں. انہوں نے ٹیلی ویژن پہ حملہ کیا ہے، یعنی نشریاتی اداروں پہ حملہ کیا ہے انہوں نے. ابھی تک میرے خیال میں ایران نے نہیں کیا ایک بھی نشریاتی ادارے پہ حملہ، اور اگر کیا ہو تو میری نگاہ کے سامنے سے نہیں گزرا. ہاں یہ پتہ ہے کہ ان کو ہیک کیا جا رہا ہے. ایک کوئی وہاں پہنچا ہوا ہے، وہ ہیکر ہے، وہ منہ پہ کالا سا ڈبہ لگایا ہوا ہے، وہ ہیک کر رہا ہے. اب جی بات یہ کہ جی انہوں نے اندر جو ان کے اسرائیل کے اندر جاسوس ہیں ان کو بڑے پیمانے پکڑا جا رہا ہے. لیکن مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ زیادہ تر اس میں ہندوستانی انڈین رو نے ہائر کیا تھا ہمارے بیچارے نادان معصوم افغانیوں کو. وہ تو بہت معصوم بھولے ہمارے افغانی، ان کو ہائر کیا تھا. تو اب رو اور یہ جو افغانی مہاجرین ہیں یہ پکڑے جا رہے ہیں چونکہ یہ کام کر رہے تھے ان کے لیے. بتائیں. اور جو ہندوستانی ایجنسی رو ہے، جو انڈین لوگ ہیں، میرے خیال میں ایران کو پہلی فرصت میں ان سے نجات چاہنی چاہیے، چونکہ یہ جو رو کے لوگ ہیں انہوں نے تباہ برباد کر دیا ایران کو. انہوں نے جاسوسی کا اڈا رکھ دیا وہاں پہ. انہوں نے کام کیا کہ یہ ہم پاکستان کے خلاف کریں گے. اچھا وہاں پہ کہیں نہ کہیں ایران بھی ملوث تھا پاکستان کو تباہ برباد کروانے میں، لیکن انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کیے. انہوں نے ادھر اس کو مدد کی اسرائیل کو، ادھر انہوں نے بلوچوں کو ان کو دے کے اور پاکستان کی جڑیں کھودنے کی کوشش کی. آج بھی اگر میری بات کسی آفیشیل تک پہنچ رہی تو میں کہہ دوں کہ کڑی نگاہ رکھیں. کراچی کے جو علاقہ ہے لیاری، وہاں پر، اور جو بلوچ علاقے جو بلوچ گوٹ ہیں وہاں پر کچھ سیستانی بلوچ، یعنی جو بلوچی ایران سے آئیں، وہ لوگ کچھ نہ کچھ کارروائیوں میں مصروف ملیں گے آپ کو. دوسرا، ہمارے بلوچستان پہ کڑی نگاہ رکھی جائے کہ وہاں پر رو کے لیے کون کون کام کر رہا ہے اور رو کے ذریعے. میری بات سمجھ میں یہ نہیں آتی ہے کہ یہودی قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے کھلے دشمن ہیں اور تم یہودیوں کی مدد کر رہے ہو، ان یہودیوں کی جنہوں نے غزہ میں ایسی کی تیسی کر دی مسلمانوں کی، وہ ان یہودیوں کے لیے جنہوں نے بچوں کو پانی نہیں دیا. تم کیسے بلوچ ہو؟ کیسے بلوچ ہو؟ بلوچ تو یہ ہے ہی نہیں. جس بلوچ کو میں جانتا ہوں وہ تو بڑا اسلام سے محبت کرنے والا، اللہ کے رسول پہ جان دینے والا بلوچ. وہ بلوچ تو مر جائے گا لیکن اپنے غداری نہیں کرے گا. وہ بلوچ وفا کا پیکر بلوچ نہیں. میں یہ کہوں گا یہ بلوچ نہیں ہے. یہ ہمارے بچے کچھ ان کو انہوں نے بہکا دیا، انہوں نے انڈین رو نے. تو بہرحال اس کے اوپر کام ہونا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے سارا کا سارا. اچھا جی، کچھ ٹاؤٹس لوگ ہیں
ہمارے میڈیا کے اندر، وہ جب ان کو دیکھو ان کا منہ کھلتا ہے تو ایسے بدبو آتی ہے، ان کو عمران خان کے علاوہ کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، ہر طریقے سے فٹ کر رہے ہیں کہ جی عمران خان نے ٹویٹ کرا، اور تہاڈی ماں دی ایسی کی تیسی میرے نالوں کچھ سنو گے الٹی سیدھی، تسی اس کو ٹویٹر دیا ادھر جیل کے اندر، تم نے اس کو ٹی وی تک تو دیا نہیں، اخبار تک تو آتے نہیں اس کے بعد، اس کو تم نے زندان میں ڈالا ہوا ہے، بات کرتے ہو وہ فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا۔ اور رہی دوسری بات یہ کہ کچھ بڑے براڈ کاسٹر ہیں، میرے دوست ہیں، بڑی عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن ان کے کچھ عاصم منیر صاحب کی وجہ سے کوئی غلط انہوں نے کہا، انہوں نے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ عاصم منیر کٹ جائے گا، مر جائے گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اڈے نہیں دے گا پاکستان کے، بکے گا نہیں۔ اس کو یہ پتا ہے کہ اس وقت 95% جو ہے عمران خان کے چاہنے والے موجود ہیں، اور 5% جو ہے وہ پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، تو اکثریت جو ہے عمران خان کے لوگوں کی ہے۔ اگر انہوں نے یہ حرکت کی تو یہ قیامت بن جائے گی۔ تمام اسلامی تنظیمیں پاکستان میں بشمول دیوبندی، بریلوی، سب شیعہ ویہ سب خلاف ہو جائیں گے اس مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کے۔ تو بس میرا یہی آج کا تھوڑا سا ویلاگ تھا، اگر دوران پروگرام کوئی خطا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معافی کا طلبگار ہوں۔ دیکھیں میں بات کر دیتا ہوں دل کی، میں دوسروں کی طرح نہیں کرتا ہوں کہ صاحب کرام میں آپ کو یہ بتاؤں اتنے یوں ہوا، اتنے کلو پہ مارا، اتنے، میں نہیں، میں سیدھی سی بات کرتا ہوں۔ بات وہ ہونی چاہیے جو اچھی طرح ہمارے لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جائے، دل میں اتر جائے، اور لوگوں کو یاد رہے یار نہیں بات کا لب و لباب میں نے بتا دیا کہ جی ایران نے ایسی کی تیسی کر دی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جئی تئی پھیر دی، ایسی کی تیسی کر دی بس۔ اور اب اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، اس میں ڈسٹرکشن بھی آ جاتی ہے، اس میں ہلاکتیں بھی آ جاتی ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، ایران کے لوگوں نے، آفیشیل لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جی اونلی صرف 5% ابھی تک ہم نے اپنی قابلیت آپ لوگوں کو دکھائی ہے، اگر مزید قابلیت دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ذرا ویٹ کیجئے، انتظار کیجئے۔ آخر میں چلتے چلتے وے مختارا گل تو ود گئی ہے۔ جناب بہت بہت شکریہ، سبسکرائب کر لیجئے گا یوٹیوب کے اوپر، جنہوں نے نہیں کیا، جنہوں نے کر دیا وہ ہاتھ بھی نہ لگائیے گا، نیڑے بھی نہ جائیے گا۔ اور ٹک ٹاک پہ ہمیں جو ہے وہ فالو کر لیجئے بھائی، ہمیں زیادہ سے زیادہ فالوورز چاہیے ٹک ٹاک پہ، ٹک ٹاک پر بات نہیں بن رہی ہے ابھی تک، اور اسی طریقے سے یوٹیوب کے اوپر بھی دیکھیں، آپ کو اچھا لگے تو کیجئے گا، نہ لگے تو نہ کیجئے گا۔ ہم تو ہیں شہزادے بندے، گل کرتے ہیں کھل کھلا کے، صاف ستھری۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔